بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I hope all of you are fine, safe. This is our first lecture, second part or fourth year of political science, or the subject is of constitutional and political development in Pakistan. We will start from chapter number 1. Coming to the first slide. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں, I just want to give you a very brief narration of history. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آئین یا دستور کسی ریاست کا اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کی ہسٹری جو ہے وہ اسے دیکھا جاتا ہے بہت لازمی طور پر, کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ ریویل کرتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کہ کون سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں اس لائف کی, اس نیشن کی لائف میں, کیا اسٹرگل کی ہے انہوں نے, کیا نظریات تھے ان کے جن کی وجہ سے انہوں نے ریاست جو ہے وہ بنائی ہے, اور اس طرح کی مختلف چیزیں. اور بنیادی طور پر وہ جو نظریات ہوتے ہیں ریاست بننے سے پہلے, جن کی وجہ سے ایک تحریک وجود میں آتی ہے, اور وہ تحریک جو ہے وہ ایک ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے اسٹرگل کرتی ہے, ورک کرتی ہے, سیکریفائس جو ہے وہ کرتی ہے. تو وہ نظریات جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر پھر اس ریاست کے جو قوانین ہوتے ہیں ان میں لازمی طور پر ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس ریاست کے جو قوانین ہوتے ہیں یا آئین یا دستور ہوتا ہے وہ ان نظریات کے اوپر جو ہے وہ اس کی بیس ہوتی ہے یا اساس ہوتی ہے. دیٹس وائی اٹ از ویری سگنیفیکنٹ کہ ہم اس سے پہلے کہ کانسٹیٹیوشن کو باقاعدہ طور پر پڑھنا شروع کریں, ہم بریفلی دیکھیں کہ پاکستان کیسے بنا, کیوں بنا, کیا وجوہات تھیں, ان اے ویری بریف مینر. 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. اسی دوران مختلف دوسری اقوام نے بھی آزادی حاصل کی. ہاں, پاکستان کی آزادی دوسری اقوام کی آزادی سے تھوڑی سی مختلف تھی, ڈفرینٹ تھی, تھوڑی سی خاص تھی, کیونکہ ایک خاص نظریہ کی بنیاد پر اس ریاست کا جو وجود ہے وہ عمل میں لایا گیا, اور اس کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں. اور اس ریاست کو بنانے کے لیے جو تحریک چلی, اس تحریک کو ہم تحریک پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور وہ تحریک جو تھی تحریک پاکستان, وہ اس کی بنیاد نظریہ پاکستان تھا جس کی وجہ سے وہ تحریک چلی. سو ہم بڑے بریفلی دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان بنیادی طور پر کیا تھا. دس از دی سیکنڈ سلائیڈ. آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی ریاست ہے. پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہے. جو تحریک پاکستان تھی اس کی بنیاد اسلام کے اوپر تھی, اور در حقیقت یہ مذہب ہی تھا جس نے برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کیا, اور انہوں نے ایک علیحدہ اور آزاد ریاست کے قیام کا سوچا. سو بنیادی طور پر جو نظریہ پاکستان ہے یا اسلامی نظریہ حیات ہے, یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور نظریہ پاکستان جو ہے اگر آپ اس کی جڑیں دیکھیں تو وہ اسلامی نظریہ حیات جو ہے اس میں آپ کو ملتی ہیں. کمنگ ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے انہوں نے نظریہ پاکستان کو کس طرح سے ایکسپلین کیا یا
ان کی نظر میں نظریہ پاکستان کی اہمیت یا سگنیفیکنس کیا تھی؟ اس کا اندازہ ہم ان پوائنٹس سے لگا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہندوازم ہے یا ہندو مت ہے اور جو اسلام ہے یہ بنیادی طور پر دو مختلف دین ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ دو مختلف سماجی نظام، اور یہ خواب دیکھنا یا یہ سوچنا کہ آگے چل کر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے یہ درست نہیں ہے اور ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ در حقیقت یہ اسلامی نظریہ حیات ہے یا اسلامک ایڈیالوجی ہے جو بنیادی طور پر تمام مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام محض روحانی نظریات کا یا رسوم و رواجات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جسے ہم مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، مسلمانوں کو گائیڈ لائن دیتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ایک ایک چیز کو کور کرتا ہے۔ جناح کی نظروں میں جو ہے وہ اسلام صرف ایک دین یا مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جب اگر ہم اس ضابطۂ حیات پر مکمل طریقے سے عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی ضرورت ہوگی، جہاں پر ہم آزادانہ طور پر جو اسلامک وے آف لائف ہے یا اسلامی نظریہ حیات ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں۔ جناح نے اس طرح سے جو نظریہ پاکستان ہے اس کو ایکسپلین کیا۔ کمنگ ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کا بنیادی طور پر انہوں نے کس طرح نظریہ پاکستان کو ایکسپلین کیا ہے، یا وہ کیسے دیکھتے تھے نظریہ پاکستان کو، یا ان کی نظروں میں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور سگنیفیکنس جو ہے وہ کیا تھی۔ فرسٹ پوائنٹ جو ہے علامہ اقبال نے کیٹیگوریکلی بڑے کلیئر انداز میں جو ایک کلیشے تھا یا ایک ایلوژن تھی ون نیشن ہوڈ کی، ایک قوم ہونے کی، کہ ہندو اور مسلمان ایک جیسے ہیں، اکٹھا کھاتے پیتے ہیں، ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، بولی بھی تقریباً ایک جیسی ہے سمجھتے ہیں، کلچر بھی ایک جیسا ہے۔ تو علامہ اقبال واز دی فرسٹ پرسن ہو ریجیکٹڈ دس، آپ نے مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک علیحدہ خود مختار ریاست کا قیام جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں ضروری ہے، جس کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات ہوگا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا کہ برصغیر پاک و ہند جو ہے وہ کوئی ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک برصغیر ہے جہاں پہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلمان ان میں سے ایک ہیں، اور مسلمانوں کی اپنی ایک جداگانہ شناخت ہے۔ اس طرح انہوں نے باقی اقوام کے اوپر زور دیا کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ جو مسلم وے آف لائف ہے اس کی رسپیکٹ کریں۔ کمنگ ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ، جو بنیادی نکات ہیں نظریہ پاکستان کے وہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان بنیادی طور پر 3-4 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے، یا اس کی جو بنیاد ہے وہ 3-4 پوائنٹس کے اوپر ہے، آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ون آف دیم از اسلام، نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے اوپر ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد 2 نیشن تھیوری کے اوپر ہے، جسے ہم 2 قومی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ بھی ہے، ڈیموکریسی کے ساتھ بھی ہے، اور لاسٹ اینڈ فورتھ از اکنامک جسٹس، جسے ہم
معاشی انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے، مذہب ہے، اور یہ اساس ہے، بنیاد ہے پاکستان کی. ٹو نیشن تھیری، دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس کی بنیاد اسلام ہے. اسلام اور جمہوریت یہ آپس میں کمپیٹیبل ہیں، آپس میں چل سکتے ہیں، مختلف نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت جو ہے، اسلام جمہوریت کو ریکگنائز نہیں کرتا. اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد خلافت کے دور کو دیکھیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریاستی امور کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے کیے جاتے تھے وہ سب مشاورت کے ساتھ کیے جاتے تھے. اسی طرح جو نظریہ پاکستان کا لاسٹ پوائنٹ ہے یا چوتھا پوائنٹ ہے، دیٹ از اباؤٹ اکنامک اینڈ سوشل جسٹس. معاشی اور سماجی انصاف جو ہیں، یہ جو ہیں وہ بنیادی طور پر اگر آپ نے پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے. اور نظریہ پاکستان جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان موومنٹ جب چل رہی تھی 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک، تو مسلمانوں نے ڈفرینٹ جو سماجی اور معاشی مشکلات ہیں ان کا سامنا بھی کیا. تو جب پاکستان کے حصول کے لیے باقاعدہ طور پر جدوجہد کی گئی تو یہ چیز جو ہے اس کو لازمی طور پر نظروں میں رکھا گیا کہ جب پاکستان بنایا جائے گا تو اس میں اس طرح کا جو ناانصافی ہے سماجی یا معاشی، جس طرح کی مسلمان برصغیر پاک و ہند میں برٹش راج کے اندر محسوس کر رہے ہیں یا فیل کرتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوگی. کمنگ ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ، یہ بنیادی طور پر ایک جنرل پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کنٹری کی جو آئینی اور سیاسی ترقی جو ہے اسے دیکھنا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر آپ اس کی ہسٹری جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، جو اس ریاست کے اندر مختلف سیاسی آئیڈیاز ہوتے ہیں، مختلف ادارے ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس ریاست کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور اسی تاریخ کی وجہ سے وجود میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی کنٹری کی یا ریاست کی تاریخ کو ڈسکس کیے ہوئے اس کے آئین کو یا دستور کو سمجھ پائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی کنٹری کے دستور یا آئین کو سمجھنا ہے تو اس کی تاریخ کو پڑھیں آپ، اس میں جو اسٹرگلز ہیں، اس میں جو پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں، اس میں جو سیکریفائسز ہیں، آپ ان کو دیکھیں. سو تاریخ پڑھنے کے بعد ہی آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیوں ایک خاص قسم کا آئین بنایا گیا، اس میں خاص قسم کے ادارے بنائے گئے، دوسری طرح کے کیوں نہیں بنائے گئے، ایک خاص طرح کے کیوں بنائے گئے. تو ایسا سارا کچھ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ تاریخ جو ہے وہ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں اس کو پڑھ کے. تھینک یو سو مچ. دس از اینڈ آف دی فسٹ لیکچر. میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت بریفلی ایکسپلین کر رہا ہوں. ود دی پیسیج آف ٹائم ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ان لیکچرز کو امپروو کر سکتے ہیں. میری بھی فرسٹ ٹائم ہے، مجھے کوئی اتنا خاص ایکسپیرینس نہیں ہے اس حوالے سے، بٹ آئی ہوپ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ہماری یہ پریزنٹیشنز جو ہیں وہ اچھی ہوتی جائیں گی، ان میں امپروومنٹ آئے گی. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز امپروو ہو سکتی ہے تو وہاں پہ آپ اپنی سجیشنز دیں. ہم واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ اپنا کریٹ کریں گے، بنائیں گے،
اس میں آپ اپنی سجیشنز دیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں، اینڈ وی ول ڈو اٹ. تھینک یو سو مچ. اسٹے سیف، اسٹے ہوم.